اس وقت کی سب سے بڑی خبر کراچی سے، جہاں لی مارکیٹ میں کثیر المنزلہ رہائشی عمارت گر گئی ہے۔ رہائشی عمارت گر جانے سے 5 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہوئے ہیں۔ عمارت کا ملبہ ہٹانے کے لیے امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ریسکیو ادارے ملبے تلے لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ہیوی مشینری کے ساتھ امدادی کارروائیاں اس وقت بھی جاری ہیں۔ عمارت کے گرنے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ متصل 7 منزلہ عمارت کی سیڑھیاں بھی گر گئی ہیں، وہاں سے لوگوں کو نکال لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لیاری میں عمارت گرنے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی 3 دن کے اندر کوتاہی برتنے والے افسران کی نشاندہی کرے گی اور کمیٹی اپنی رپورٹ وزیر بلدیات سندھ کو پیش کرے گی۔ ایس بی سی اے کے متعلقہ افسران کو معطل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، منعم ظفر امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منعم ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہیڈ لائن سے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی اور ذمہ داران کے تعین کی بھی بات ہو رہی تھی، فرمائیے گا کہ کس کو اس سانحے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ دیکھیے، انہوں نے تو ایک کمیٹی بنا دی، کچھ لوگوں کو معطل کر دیا اور وزیر بلدیات کو جو ہے وہ سارے واقعے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہ وہ وزیر بلدیات کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہ بتائیے نا کہ لوگ اپنی جانوں سے چلے جائیں، لوگ زخمی ہوں، تو ریسپانسیبل تو وہ ادارے ہیں نا کہ جن اداروں کو کام کرنا تھا اپنا، جو ادارے اپنا کام نہیں کر رہا ہے۔ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام کیا ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو شہر کراچی کے لیے ایک مافیا بن گئی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو رشوت کا ایک پورا دھندا ہو رہا ہے۔ ادھر جو ہے وہ یہاں پیسے لے کے لوگ کام کیے جا رہے ہیں۔ اس شہر کے اندر دیکھیں، صرف یہ ایک بلڈنگ ڈیمولش ہونا تو ایک مسئلہ ہے، لوگ جانوں سے چلے گئے، لیکن آپ دیکھیں پوشن مافیا اپنی جگہ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح شہر کے اندر بہت سی عمارتیں ایسی ہیں کہ جو مخدوش ہیں، جہاں لوگ رہتے ہیں۔ بھائی، ان عمارتوں کو خالی کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ عام شہری اٹھ کے تو یہ کام نہیں کریں گے نا۔ انہی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس فورس استعمال کریں۔ اگر لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے گھر خالی کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو لوگوں کو کمپنسیٹ دینا، 6 مہینے کا، سال بھر کا کرایہ دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، انہی سے سوال کیا جائے گا نا، انہی سے بات پوچھی جائے گی کہ بھائی اپنے حصے کا کام کرو۔ جب ادارے اپنا کام نہیں کرتے، جب ہر ادارہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کے حصے کا کام نہیں ہے، جب شہر کے اندر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے کہ جو اس شہر کے لوگ جن کو اونی نہیں کرتے، جنہوں نے اس شہر کے لوگوں نے جن کو مسترد کر دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے کے اندر ٹرانسپیرنسی تو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ لہذا ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر بگاڑ موجود ہے، ہر ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا، اور کون اس ساری چیزوں کو بھگت کون رہا ہے؟ کراچی شہر کے لوگ سب کو بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر صاحب، آپ اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔ تو ایک افسوسناک واقعہ، اور اس سے متعلق جو ڈیٹیلز ہم تک پہنچ رہی ہیں، جیسے جیسے تازہ ترین صورتحال ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ رہائشی عمارت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے، 8 زخمی ہوئے، اور عمارت کا ملبہ ہٹانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ امدادی کارروائیاں اب کہاں تک پہنچی ہیں، ریسکیو سرگرمیاں کہاں تک پہنچی ہیں، اس وقت تازہ ترین صورتحال کے لیے بات کریں گے مونس احمد سے، جو کہ اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں۔ مونس، آپ بتائیے کیا صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے؟ دیکھیے، ہیوی مشینری اب یہاں پر پہنچ چکی ہے اور ہیوی مشینری کے ذریعے اس ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو ریسکیو کا کام ہے اس کو تیز کیا جا سکے، اور اگر کوئی یہاں پہ فرد دبا ہوا ہے جس کا خدشہ موجود ہے تو اس کی جان کو بچایا جا سکے۔ آپ کو یہ تمام محل وقوع دکھاؤں گا۔ یہ ایک کمپاؤنڈ ہے، باقاعدہ گیٹڈ کمپاؤنڈ ہے، اس کے اندر یہ عمارت قائم تھی۔ اطراف میں جو ہے اس وقت بھی یہاں پہ مکین موجود ہے جو کہ جائزہ لے رہے ہیں۔ یہی لوگ ابتدائی طور پہ جو ہے کے لیے آگے بھی آئے تھے جس وقت تک یہاں پہ ریسکیو ورکرز نہیں پہنچے تھے، لیکن اس وقت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عمارت ہے اس کے قریب میں اس کو نقصان پہنچا ہے، وہ یہاں سے ٹوٹ چکی ہے۔ اس کے برابر والی عمارت کو نقصان پہنچا ہے، اس کو خالی کرا لیا گیا ہے، اور اب جو ریسکیو کا کام ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5 افراد جو ہے وہ اس حادثے میں جہاں بحق ہو چکے ہیں، کئی افراد جو ہے زخمی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو میں آپ کو اہم چیز دکھانا چاہوں گا، یہ تو جائے حادثہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ہے باقاعدہ گیٹڈ، لیکن کس قدر مشکل کا سامنا ہے یہاں پہ لوگوں کو کام کرنے کے لیے اور اس ریسکیو کے کام کے لیے، وہ میں آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ضرور موجود ہیں۔ لیکن یہ صورتحال ہے لیاری کے اس علاقے کی جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ کیچڑ
गटर उबल रहे हैं। ये कोई बारिश का मंजर नहीं है, ये रूटीन का मामला है। कैमरामैन इमरान खान से कहूँगा ज़रा आगे आइए। यहाँ पे खड़ा होना महाल है, यहाँ पे चलना दुश्वार है। तो ये वो इलाके की सूरत हाल है। कोई लगता है जंग ज़दा इलाका है या फिर कोई बर्बादी वाला इलाका है। आप देख सकते हैं कि एक तो कंजस्टेड ये इलाका है, यहाँ पे हैवी मशीनरी बहुत मुश्किल से आ पाई है। यहाँ पे गंदगी का आलम है, ढेर लगे हुए हैं कि यहाँ पे चलना महाल है। तो ये वो उस लियारी के इलाके की हालत है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। पहले ही हादसे के जख्मियों को निकालना मुश्किल है, ऊपर से जो यहाँ पे सूरत हाल, जो यहाँ पे ज़िंदगी जिस तरीके से होती है किस कदर दुश्वार है, वो लोगों के लिए समझना होगा कि कराची का ये इलाका है लियारी, जहाँ से दावे तो सब करते हैं यहाँ पे वोट हासिल करने के लिए, यहाँ पे काम कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी किस कदर दुश्वार है। ठीक, तो मुनिस, जाए हादसा से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस वक्त इलाके की जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर, तफसीली तौर पर हमें बता रहे थे, हम तक पहुंचा रहे थे। और जैसे कि अगर बात की जाए, विजुअल्स भी इस वक्त हम समा के नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि इस नारकल की मदद से कोशिश की गई है कि जो मलबा है उससे हटाया जाए। हैवी मशीनरी पहुँचने में थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा। जाहिर सी बात है, चूँकि हम बात करें कि इन इलाकों की, बिलखुसूस ली मार्केट की, ये बगदादी लियारी कॉलोनी की, तो यहाँ की जो गलियां हैं बहुत दुश्वार हैं। यहाँ की गलियां इतनी कुशादा नहीं है, तो यकीनी तौर पर जो हैवी मशीनरी है उन्हें पहुंचने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और शाहिदीन भी वहाँ पर जो मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा वो भी हम आपको बताएं कि समा से उन्होंने गुफ्तगू की और बताया कि एक हफ्ते से ये इमारत हिल रही थी। मकीनों ने मामले को बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया और जब इमारत गिरी तो उस वक्त ज़ोरदार धमाका हुआ। एनी शाहिदीन का क्या कहना था, क्या उन्होंने देखा, खुद उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। जो बिल्डिंग गिरी है ना, तो उससे धमाका हुआ है यहाँ पर, और लोग काफ़ी दबे हुए हैं नीचे, और काफ़ी लोगों की हमने डेड बॉडियाँ जो अपने जो दोस्त यार थे हमने निकाल दी थी। एक हफ्ते पहले से ये झटके ले रही थी। हाँ, तो लोग तो समझ रहे थे कि ये कुछ नहीं है, खाली ऐसी है। तो आज जो है हमने देखा है कि हम भाग के आए आवाज़ से कि ये बिल्डिंग पूरी गिर गई है। तो एनी शाहिदीन बता रहे थे कि एक हफ्ते से ये इमारत हिल रही थी और आज जब हमने देखा तो इमारत ये मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुई और मकीनों ने इस मामले को संजीदा नहीं लिया। इमारत गिरने से ज़ोरदार धमाका हुआ। ये कुछ बयानात एनी शाहिदीन की जानिब से दिए जा रहे हैं। उस वक्त जो सूरत हाल उन्होंने देखी वो उनकी जानिब से बयान किया गया, और जो सूरत हाल, जो सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेस्क्यू की सरगर्मी की विजुअल्स हैं। इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि मलबा हटाया जाए ताकि वो अफराद जो कि इस मलबे तले दबे हैं उन्हें जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जाए। और 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 8 ज़ख्मी हैं, और जो ज़ख्मी हैं उन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। और जो जाँ बहक हैं, इस हवाले से भी हम आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से ही ये इमारत हिल रही थी। मकीनों ने इस मामले को संजीदा नहीं लिया, गफलत बरती गई यकीनी तौर पर मकीनों की जानिब से, और नेग्लिजेंस बढ़ती गई, और जिसके नतीजे में आज हमने देखा कि जैसे कि एनी शाहिदीन ने समा से गुफ्तगू में भी ये बताया कि इस इमारत को, ये इमारत चूँकि काफ़ी ज़्यादा मखदूश थी और एक हफ्ते से ये इमारत हिल रही थी और मकीनों ने इस मामले को संजीदा नहीं लिया। जो रिहाइश पजीर है, जो यहाँ पर जो रिहाइश पजीर थे वो ज़्यादातर मजदूर तबका था, और जैसे कि इससे पहले भी हमारे रिपोर्टर्स जो कि जो हादसा पर मौजूद हैं, और जो अब तक की अफसोस के साथ ये बहरहाल रिपोर्ट करना पड़ता है कि अब तक की जो इतलात है 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये फिगर इससे बढ़ेगा नहीं। इसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग रहते थे वो मज़दूर तबका रिहाइश पजीर था, जो कि आज सुबह से ही रोज़ी रोटी के लिए अपने घरों से इस इमारत से बाहर था। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू इदारे इस वक्त मसरूफ़ हैं। जो मलबे तले दबे लोग हैं उन्हें उनकी तलाश के लिए और उन्हें निकालने के लिए। बिल्कुल, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा है कि ज़्यादातर इमारतों की तामीर इंजीनियर्स और मयारी सामान के बगैर तामीर होती हैं, जो कुछ अरसे बाद मुनहदिम हो जाती हैं। कानून साजी के लिए बिल तैयार कर रहे हैं। क्या उनका कहना है, समा से खुसूसी गुफ्तगू में वो भी आपको सुनवाते हैं। किस्म की इमारतें बनती हैं कराची शहर में। एक वो बिल्डिंग है जिसमें बाकायदा तमाम अप्रूवल का प्रोसेस फॉलो होता है, और वो उसमें इंजीनियर आर्किटेक्ट को शामिल करके वो बिल्डिंगें बनती हैं, सिस्मिक प्रूव होती हैं। एक वो बिल्डिंगें हैं जो बगैर, जिसको मैं कहता हूँ इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव बिल्डिंगें हैं,
نہ جس میں کوئی اپروول ہوتا ہے، نہ کوئی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، نہ کوئی انجینئر ہوتا ہے، نہ کوئی معیاری مٹیریل استعمال ہوتا ہے. وہ بلڈنگیں کی لائف 10، 15، 20 سال ہیں. آپ واقعات دیکھتے رہتے ہیں، وہ گرتی ہیں، لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے. اور یہ وہ بلڈنگیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ ایلیگل پورشنز، جو مافیا بناتا ہے. تیسری بلڈنگیں وہ ہیں جو 50، 60، 70 سال پرانی بنی ہوئی ہیں اور وہ ڈینجرس ڈکلیئر ہو گئی ہیں. پر وہ بلڈنگیں لوگ خالی اس کے نہیں کرتے کیونکہ کوئی پاکستان کراچی سندھ میں کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ خالی کریں گے تو پلاٹ کا اونر وہ پلاٹ کا اونر بن جائے گا، کیونکہ وہ پلاٹ تو خالی ہو چکا ہوگا، ڈیمولش ہو گئی بلڈنگ. سو ان کا رائٹ کہاں جائے گا؟ تو آباد اور سندھ بلڈنگ کنٹرول مل کے آج قانون ہم اسمبلی میں بنا رہے ہیں لے جانے کے لیے، جہاں پر ان لوگوں کا اونرشپ کا رائٹ پروٹیکٹ رہے، تاکہ یہ بلڈنگیں ڈیمولش کر کے دوبارہ بنائی جائے اور ان کو فری آف کاسٹ وہاں پر اتنی ہی ایریا دیا جائے جہاں وہ رہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کام کریں گے. اب یہ بلڈنگ میرے خیال میں جو مجھے ابھی تک اطلاعات ملی، یہ 50-60 سال پرانی بلڈنگ تھی اور شاید ڈینجرس ڈکلیئر ہو گئی تھی. چیئرمین آباد حسن بخشی سمت سے گفتگو کر رہے تھے اور اسلم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف کراچی. اسلم خان صاحب، بڑی اہم بات کی چیئرمین آباد نے. انہوں نے کہا کہ جو یہ پورشن بنتے ہیں یہ تو مافیا بنا رہا ہے، انجینئرز اس میں شامل نہیں ہوتے، آرکیٹیکچر اس میں شامل نہیں ہوتی ہے، معیاری سامان ان میں شامل نہیں ہوتا. تو زیادہ تر جو ان کی ایوریج لائف ہے ایک بلڈنگ کی وہ تو تقریباً 20 سے 25 سال ہے. تو اسلم خان صاحب، یہ جو ضلع جنوبی ہے جہاں پر عمارتیں گر رہی ہیں، تو کیا یہ وہی بلڈنگز زیادہ تر گرتی ہیں جس کی نشاندہی